بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 7 جوان بہنوں اور کتے کے قصے کے بارے میں بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ملک ایران میں قالین کا ایک سوداگر رہتا تھا۔ اس کی 7 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ اس کی بیوی مر چکی تھی۔ اس نے دوسری شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ سوتیلی ماں نہ جانے بچیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔ سوداگر اپنی بچیوں کے ساتھ ایک بہت بڑی حویلی میں رہتا تھا۔ ان کا ایک اور ساتھی بھی تھا، وہ تھا ایک کتا جس کا نام زناتا تھا۔ زناتا سب سے چھوٹی بہن عائشہ کا لاڈلا تھا۔ اس نے اسے پال پوس کر بڑا کیا۔ عائشہ اسے کھانا کھلاتی، اس کو پلاتی اور نہلاتی تھی، اس کے ساتھ کھیلتی تھی۔ زناتا سے اس طرح باتیں کرتی تھی جیسے وہ کسی انسان سے بات کر رہی ہو۔ زناتا اصل میں کتا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک جن تھا، اور جن بھی خوش مزاج اور انسانوں سے محبت کرنے والا تھا۔ بس دل بہلانے کے لیے وہ کتے کی شکل میں سوداگر کے گھر میں رہنے لگا۔ سوداگر ہر روز صبح سویرے بازار جا کر اپنی دکان کھولتا، قالین باہر نکالتا اور سجا کر رکھ دیتا۔ دوپہر کو کھانا کھانے کے لیے گھر آتا تھا اور پھر دکان پر چلا جاتا، اور شام تک دکان پر ہی مصروف رہتا تھا۔ اس کی زندگی اسی طریقے سے گزر رہی تھی۔ ایک روز وہ دکان سے واپسی پر مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ اسے ایک آواز سنائی دی۔ اے مسلمانوں، خدا کو یاد کرو، صرف وہی بھروسے کے قابل ہے۔ اے گناہگاروں، خدا سب کچھ دیکھتا ہے، اس کی تعریف کرو۔ یاد رکھو کہ حج کرنا ہر مالدار پر فرض ہے۔ آپ میں سے جو بھی خدا کا گھر دیکھنا چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی زیارت کرنا چاہتا ہے، اس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ہاتھیوں کا قافلہ اس مہینے کی 5 تاریخ کو روانہ ہوگا۔ سوداگر نے جب یہ منادی سنی تو اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ وہ بھی حج کے لیے جائے گا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ اس سال مکے ضرور جائے گا اور خدا کے گھر میں حاضری ضرور دے گا۔ وہ جلدی سے گھر آیا اور بیٹیوں سے کہا کہ میری پیاری بیٹیوں، تم دیکھ رہی ہو کہ میرے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن میں نے حج کا فرض ادا نہیں کیا اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک دیکھا ہے۔ اس سال میں فرض ضرور پورا کروں گا، لیکن میری بچیوں، اگر میں حج پر گیا مجھے تمہاری فکر لگی رہے گی۔ میرے پیچھے تمہاری دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔ لیکن بیٹیاں اداس ہونے کی بجائے خوش ہوئی۔ بڑی بیٹی کہنے لگی، ابا جان، آپ ضرور تشریف لے جائیں اور ہماری فکر نہ کریں، زناتا ہماری حفاظت کرے گا۔ عائشہ نے بھی باپ کو تسلی دی۔ لڑکیوں نے خوشی خوشی باپ کا سامان باندھا اور کھانے پینے کی چیزیں پکا کر اس کے ساتھ رکھ دی۔ کچھ چیزیں کچی بھی باندھ دی تاکہ باپ کو سفر میں کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ ہو۔ اس زمانے میں مکے جانے اور واپس آنے میں 1 سال لگ جاتا تھا۔ سوداگر نے اپنی بیٹیوں کے لیے سال بھر کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا اور سارا سامان گھر میں ڈال دیا۔ ضرورت کی ہر چیز خرید کر دے دی تاکہ لڑکیوں کو کسی قسم کی تنگی نہ ہو، اور اس نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ باہر قدم نہیں رکھنا، کوئی بھی آئے دروازہ ہرگز نہیں کھولنا۔ بیٹیوں نے کہا، جب تک آپ نہیں آئیں گے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ دروازہ ہرگز نہیں کھولیں۔ سوداگر نے اپنی بیٹیوں کو گلے لگا کر ان کو پیار کیا اور پھر انہیں خدا کے حوالے کر کے حج پر روانہ ہو گیا۔ سوداگر کو یقین تھا کہ زناتا کی موجودگی میں گھر کے اندر داخل ہونے کی کوئی بھی جرت نہیں کرے گا۔ لڑکیوں نے دروازے کو اچھی طرح بند کیا اور حویلی میں آرام سے رہنے لگی۔ زناتا ان کے ساتھ تھا اور سارا دن صحن میں ان کے ساتھ کھیلتا تھا اور رات کو عائشہ کے پاس سو جاتا۔ کئی ہفتے اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن دروازے پر زور زور سے 3 بار دستک ہوئی۔ پھر ایک عورت کی آواز آئی، دروازہ کھولو۔ 7 بہنیں دروازے کے پاس جمع ہو گئیں اور پوچھا، کون ہیں آپ؟
باہر کھڑی عورت بڑی نرمی سے بولی، پیاری بھانجیو، میں تمہاری خالہ ہوں، تمہاری امی کی سگی بہن۔ عائشہ نے فوراً کہا، میرے خیال سے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہماری تو کوئی خالہ نہیں، ہماری امی جان ہمارے ابا جان کی طرح اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہیں، اس لیے ہماری نہ تو کوئی خالہ ہے نہ ہی کوئی ماموں، ابا جان کے علاوہ ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں، البتہ خدا ہے جو سب کا ہے۔ احمق لڑکی، عورت نے باہر سے جواب دیا، تم تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب میری شادی ہوئی اور میں اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر پردیس میں چلی گئی۔ اتنی پیاری بچیاں ہو تو شاباش، دروازہ کھولو، دیکھو بہت دیر ہو گئی اور باہر اتنی تیز دھوپ ہے، کوئی سایہ بھی نہیں ہے، جلدی سے دروازہ کھولو، تھوڑی دیر آرام کر کے تمہیں مزے مزے کی کہانیاں سناؤں گی۔ بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، مشورہ کرنے لگی۔ نہیں، ہرگز نہیں، عائشہ نے کہا، خدا کے واسطے دروازہ نہ کھولنا، مجھے یقین ہے یہ عورت ہماری خالہ نہیں ہے، اگر یہ سچ مچ ہماری خالہ ہے تو بھی ہمیں دروازہ نہیں کھولنا چاہیے، کیونکہ ابا جان نے سختی سے منع کیا تھا، اور آپ بھی جانتی ہیں کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے وہ بڑے بد نصیب ہوتے ہیں۔ زناتا پاس ہی کھڑا تھا، وہ ایک دم بھونکنے لگا، میں زناتا ہوں، آپ سب کا رکھوالا ہوں، جو کوئی بھی آپ کو نقصان پہنچائے گا میں اس کی بوٹیاں کر دوں گا۔ کتے کی آواز سن کر نکلی خالہ وہاں سے کھسکتی ہوئی بولی، کتنی گندی بو آ رہی ہے اس کتے سے۔ زناتا جن تھا، اس لیے وہ بڑھیا کی آواز سے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ کون ہے۔ اصل میں وہ چڑیل تھی۔ زناتا کو معلوم تھا کہ وہ بچیوں کو کھانے کے لیے آئی ہے، اور چڑیل بھی یہ جانتی تھی کہ جب تک یہ جن بچیوں کی نگرانی کر رہا ہے وہ انہیں نہیں کھا سکتی، کیونکہ کتے جن بھوتوں اور چڑیلوں کے جانی دشمن ہوتے ہیں۔ ساری رات چڑیل گھر کے ارد گرد منڈلاتی رہی۔ رات کے وقت وہ اپنی اصل شکل میں گھوم رہی تھی، لمبے لمبے تیز دانت، بال ایسے جیسے سانپ کنڈلی مار کے بیٹھا ہو۔ وہ زور زور سے چیخ رہی تھی، اس گھر میں 7 چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ہیں، کل میں ان سب کو چٹ کر جاؤں گی۔ کتا ساری رات بھونکتا رہا، میں بھی زناتا ہوں، ان بچیوں کا رکھوالا ہوں، ان کا تو بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ اگلے دن پھر چڑیل عورت کے بھیس میں آئی اور دروازہ کھٹکھٹا کر بولی، پیاری بھانجیو، دروازہ کھولو، میں تمہیں دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈا کروں گی، میری مری ہوئی بہن کی نشانی ہو تم، دیکھو میں تمہارے لیے تحفے لائی ہوں۔ جب چڑیل نے یہ کہا تو باقی 6 بہنیں دروازہ کھولنے کے لیے دوڑی آئیں۔ نہ نہ، عائشہ نے چیخ کر کہا، ہم نے ابا جان سے وعدہ کیا تھا کہ اس وقت تک دروازہ نہیں کھولیں گے جب تک کہ وہ خود نہ آئیں، پھر ہمارا کتا بھی ساری رات بھونکتا رہا ہے، وہ ہمیں بتا رہا تھا کہ یہ عورت ایک چڑیل ہے۔ عائشہ نے اپنی بہنوں کو بہت منع کیا، ان کو بہت روکا، لیکن بہنوں نے اسے غصے سے پرے دھکیل دیا اور برا بھلا کہنے لگی کہ تم تو بے وقوف ہو، تم اور تمہارا کتا دونوں، ہماری خالہ آئی ہے اور ہم دروازہ نہ کھولیں، فرض کرو وہ سچ مچ کی خالہ نہیں ہے تو کیا فرق پڑے گا، ایسی نرم دل بڑھیا ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے، وہ ہمارے لیے تحفے لے کر آئی ہے، وہ ہمیں مزے مزے کی کہانیاں سنائے گی۔ عائشہ پھر بھی نہ مانی اور بہنوں کا راستہ روک کر بولی، نہیں نہیں، میں دروازہ نہیں کھولنے دوں گی، لیکن بہنوں نے کچھ بھی پرواہ نہیں کی اور 2-3 تھپڑ مار کر اسے پرے دھکیل دیا اور پھر دروازے کی چوکھٹ کھول دی، خالہ جان تشریف لائیے۔ مگر راستے میں زناتا کھڑا تھا، وہ غصے کے مارے زور زور سے بھونکنے لگا۔ وہ چڑیل اس کے ڈر سے آگے نہ بڑھی اور وہیں کھڑی ہاتھ پھیلا کر بولی، بیٹی، اس کتے سے کتنی بدبو آ رہی ہے، اس کتے کی بدبو سے تو دماغ اڑتا جا رہا ہے، جب تک اسے جان سے نہیں مار دو گی میں اندر نہیں آؤں گی۔ بڑی بہنوں نے اسی وقت کتے کو پکڑا اور گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ عائشہ بیچاری بہت روئی، بہت چلائی، بہت منع کیا، لیکن بہنوں نے ایک بھی نہ سنی۔ وہ 6 ایک طرف اور عائشہ اکیلی ایک طرف، وہ غریب کیا کر سکتی تھی۔ عائشہ کو کتے کے پاس چھوڑ کر بہنوں نے بڑی بی کو اندر بلا لیا
यूं ही चुड़ैल ने दरवाजे के लिए अंदर पांव रखा, मुर्दा कुत्ते की लाश भौंकने लगी। बुढ़िया फिर पीछे हट गई और बोली, तौबा तौबा, मरे हुए कुत्ते से तो और भी ज्यादा बू आ रही है। मैं तो अंदर नहीं आऊंगी, पहले इस कुत्ते को जला दो। बड़ी बहनों ने फौरन कुत्ते की लाश को जला दिया। आयशा इन्हें रोक न सकी, लेकिन आग जब अच्छी तरह बुझ गई तो कुत्ते की राख समेटकर रुमाल में बांध ली और अपने पास रख लिया। फिर एक तरफ बैठकर अपने प्यारे कुत्ते को याद करके रोने लगी। बहनों ने बुढ़िया के लिए अच्छे अच्छे खाने तैयार किए, उससे मजे मजे की बातें सुनती रही। दिन के वक्त तो बुढ़िया लड़कियों के साथ हंसती और बोलती रही जैसे सचमुच की खाला हो। इसने लड़कियों को तोहफे भी दिए, लेकिन जब रात हुई तो वो अपनी असली शक्ल में आ गई। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमकने लगी, छुरियों की तरह तेज और लंबे दांत बाहर निकल आए। वो बेचैन होकर इधर उधर टहलने लगी और चीखने और चिल्लाने लगी, इस घर में 7 बहनें हैं, मैं आज इन सबको खा जाऊंगी। आयशा को बुढ़िया पर पहले ही शक था। वो जल्दी से चारपाई के नीचे छुप गई। बाकी 6 बहनों को खबर न हुई। चुड़ैल ने इन सबको पकड़ लिया। सबसे पहले उसने बड़ी बहन से पूछा, मेरे नरम नरम चूजे, बोल तुझे कहाँ से खाना शुरू करूं? मेरे सर से खाना शुरू करो, क्योंकि इस अहमक ने आयशा की बात न सुनी। बड़ी बहन ने जवाब दिया। बुढ़िया ने मजे लेकर बड़ी बहन को खाया, फिर उससे छोटी बहन के पास गई और बोली, मेरे नरम नरम चूजे, बोल तुझे कहाँ से खाना शुरू करूं? दूसरी ने कहा कि पहले मेरे अहमक हाथों को खाओ, क्योंकि उनसे मैंने आयशा को मारा था। चुड़ैल इसके हाथों की हड्डियां चबाने लगी। जब सारी लड़की इसके पेट में चली गई तो उसने तीसरी लड़की से पूछा। लड़की ने जवाब दिया, पहले मेरे कानों को खाओ, क्योंकि इन्हें आयशा की एक ना सुनी। चुड़ैल ने तीसरी को भी निगल लिया। अब बारी चौथी की थी। इसने कहा, पहले मेरी टांगे खाओ, क्योंकि बेवकूफ़ों ने आयशा को मारा था। चुड़ैल ने उसे भी हड़प कर लिया। पांचवी बहन बोली कि पहले मेरा मुंह खाओ। जब आयशा मुझे दरवाज़ा खोलने से रोक रही थी तो उसे ये बुरा भला कह रहा था। चुड़ैल उसे भी निगल गई। अब छठी बहन से पूछा तो वो बोली, पहले मेरी आंखें खाओ। उन्होंने ये नहीं देखा कि आयशा दरवाज़ा खोलने से क्यों रोक रही है। चुड़ैल इसको भी खा गई। अब वो 7वीं बहन की तलाश में इधर उधर देखने लगी। हर कमरे में गई। आखिर उसको मालूम हो गया कि आयशा चारपाई के नीचे छुपी है। मुझसे बचकर कहाँ जाएगी? बोल तुझे पहले कहाँ से खाऊं? आयशा मुंह से एक लफ्ज़ ना बोली। उसने चुपके से पोटली निकाली जिसमें जन्नाता की राख थी। उसने पोटली चुड़ैल के मुंह पे दे मारी। ऐसा लगता था जैसे राख का हर जर्रा जन्नाता बन गया और भौंक भौंक कर कह रहा है, मैं जन्नाता हूँ, इन लड़कियों का रखवाला। जो कोई इन्हें नुकसान पहुँचाएगा मैं उसकी बोटियाँ नोच दूंगा। चुड़ैल डर के मारे दरवाजे की तरफ भागी। वो चीख रही थी, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, ये कुत्ता मुझे मार डालेगा। लेकिन कुत्ते की राख भौंके जा रही थी। मैं जन्नाता हूँ। इन आवाज़ों ने चुड़ैल के जिस्म में आग लगा दी और वो तड़प तड़प कर मर गई। आयशा चारपाई के नीचे से निकल आई और घर का दरवाज़ा बंद करके ताला लगा लिया। फिर ये ताला उसने उस दिन खोला जब उसके अब्बा जान हज से वापस आए। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का आपको पता चलता रहे। अगर ज़िंदगी रही तो एक और नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।